فتحریر رقبتن میں ایک ہی رقبے کے آزاد کرنے کے قائل ہے۔ عموم سے ان کے نزدیک مراد یہ نہیں ہے، عموم سے شمول مراد نہیں ہے کہ بہت سارے رقبات کو آزاد کرنا ضروری ہے، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی رقبہ کو آزاد کر دو۔ اور احناف اس کا نام رکھتے ہیں مطلق، شوافی اس کو عام کہتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلق۔ ہم بھی کہتے ہیں ایک ہی رقبہ کا آزاد کرنا ضروری ہے۔ تو صاحب تنویر کہتے ہیں احناف اور شوافی کے اختلاف کا معال ایک ہی ہے، انجام ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی رقبے کے آزاد کرنے کے قائل ہے، بس طریقہ کار میں اختلاف ہے۔ انہوں نے اس کا نام رکھا جو نکرہ کلام مثبت میں واقع ہو، انہوں نے اس کا نام عموم رکھا اور ہم نے اس کا نام مطلق رکھا۔ باقی ان کے نزدیک بھی غلام ایک ہی آزاد کرنی ہے اور ہمارے نزدیک بھی ایک ہی رقبہ کو آزاد کرنا ہے۔ اس لیے نزاع کون سی ہو گئی؟ نزاع لفظی ہے، یہ نزاع لفظی ہے۔ نکرہ اگر کلام مثبت میں ہو تو ہوتی خاص ہے، لیکن اگر وہ موصوف بصفت عامہ ہو جائے، کلام مثبت میں نکرہ آ جائے، وہ خاص ہوگی، اس سے استثناء کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ نکرہ جو کلام مثبت میں ہے اس کے ساتھ ایسی صفت لگ کے آ جائے کہ وہ صفت عام ہو، تو صفت عامہ کے ساتھ وہ نکرہ موصوف ہونے کی وجہ سے یہ نکرہ بھی کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی۔ کلام مثبت میں ہونے کے باوجود یہ نکرہ کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے علاوہ کو سب کو نکال دے گی، جن جن کو وہ صفت شامل ہوگی ان سب کو عام ہوگی، اگرچہ اپنے علاوہ کے ساتھ یہ خاص ہوگی، یعنی عام بھی ہوگی اور خاص بھی ہوگی، عام بھی ہوگی اور خاص بھی ہوگی۔ دیکھو جو نکرہ کلام مثبت میں ہو اور موصوف بصفت عامہ ہو جائے، وہ نکرہ عام ہو جائے گی، وہ صفت جن جن میں پائی جائے گی سب کو حکم شامل ہوگا۔ مثال کے طور پر مصنف نے اس کی مثال دی ہے اور محشی نے بھی مثال ذکر کی ہے۔ مصنف نے جو مثال ذکر کی ہے، کوئی آدمی قسم کا ہے، واللہ لا اکلم احدا، خدا کی قسم کسی سے بات نہیں کروں گا، الا رجلا، سوائے ایک آدمی کے، کوفیاً، کوفی آدمی۔ اب دیکھو یہ کلام نکرہ کلام مثبت میں ہے یا منفی میں ہے؟ واللہ لا اکلم احدا الا رجلا، یہ رجلا نکرہ ہے، کلام مثبت میں ہے منفی میں ہے؟ کلام مثبت میں ہے، اس لیے کہ نفی سے استثناء ہو گیا تو مثبت ہو جاتا ہے۔ رجل مثبت ہے، اگر یہ صفت نہ ہوتی کوفیاً تو اس نے ایک آدمی کا استثناء کیا، لہذا اگر ایک آدمی سے بات کرتا تو حانس نہ ہوتا، اگر دوسرے سے کرتا تو حانس، اس لیے کہ اس نے کہا میں کسی سے بات نہیں کروں گا سوائے ایک آدمی کے، تو ایک کا تو استثناء کر لیا، لہذا اگر ایک سے بات کر لے تو حانس نہیں ہوگا، لیکن اگر دو سے کر لے حانس ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کوفی کا لفظ نہ ہوتا تو یہ نکرہ کلام اس بات میں خاص ہے، لیکن اس کے ساتھ صفت لگا دی، صفت کوفیاً، یہ صفت عام ہے، کوفہ کے ہر شخص کو شامل ہے، تو صفت عامہ کے ساتھ نکرہ موصوف ہو گئی، اس لیے یہ نکرہ کیا ہو جائے گی؟ یہ نکرہ مقام اس بات میں ہونے کے باوجود عام بن گئی، اس لیے کوفہ کے تمام مردوں کو عام ہو گئی۔ اب اگر کوفہ کے 50 مردوں سے بھی بات کرے گا تو حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ نکرہ کلام مثبت میں صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے یہ عام ہو گئی۔ اب جن جن میں کوفی ہونے کی صفت پائی جائے گی وہ تمام مردوں کو عام ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ کو نکال دیا کہ جو کوفی نہیں ہوگا، بصری ہوگا یا مکی ہوگا یا مدنی ہوگا، اگر اس کے ساتھ بات کرے گا تو حانس ہو جائے گا۔ اب دیکھو یہ نکرہ ایسا ہے کہ عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ البتہ اس پر اعتراض ہے،
کہ ایک چیز عام بھی ہو اور خاص بھی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی چیز عام اور خاص تو نہیں ہو سکتی، دو اعتبار سے کیوں نہ ہو، عام اور خاص نہیں بن سکتی۔ تو اس کا جواب محشی نے ذکر کیا کہ ایک ہی شے دو اعتباروں سے عام اور خاص نہیں ہو سکتی، یہ وہ شے ہے کہ جو حقیقتاً عام اور خاص ہو، جو کیا ہو، وہ عام اور خاص ہے جو حقیقی ہو، اور یہاں عام اور خاص حقیقی نہیں، یہ عام اور خاص حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہاں عام اور خاص اضافی ہے، عام اور خاص اضافی مراد ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اس لیے ایک ہی شے عام بھی ہو سکتی ہے اور خاص بھی، اس لیے یہ کوفیوں نے کس صفت کے ساتھ یہ نکرہ عام بن گئی، سارے کوفہ کے مردوں کو شامل ہو گئی، اور کوفہ کے علاوہ کو نکال دیا، اس کے اعتبار سے خاص ہے، اس لیے کہ اگر مکی سے کرے گا مدنی سے کرے گا تو حانس ہو جائے گا، اس اعتبار سے خاص ہو گئی۔ شارح کہتے ہیں صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے اس کا عام ہونا یہ عرف کے اعتبار سے ہے۔ کس کے اعتبار سے ہے؟ عرف اور استعمال کے اعتبار سے ہے، وگرنہ صفت کا مفہوم تو خصوص پر دلالت کرتا ہے، وہ تو خصوص اور تقیید کے لیے آتی ہے۔ جب صفت لگ گئی ہے تو اب خاص ہو گئی، عام تو نہیں ہوتی، لیکن عرف اور استعمال میں یہ عام بن جاتی ہے۔ وہ یہ مصنف کی مثال سمجھ میں آ گئی۔ دوسری مثال، اگر کوئی آدمی قسم کھائے، اس کی دو بیویاں ہیں، کتنی بیویاں ہیں؟ دو بیویاں ہیں قمر زمان کی، لیکن غصہ آ گیا، بمشکل چھٹی ملی، گھر پہنچ گیا، اور دونوں اپنے پڑوسی کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کا پڑوسی الیاس گھر سے آیا تھا تو پڑوسی کو سلام دعا کرنے کے لیے گئی کہ ہمارا پڑوسی ہے، تو اس نے قسم کہی ہے، واللہ لا اقربکما، خدا کی قسم میں تم دونوں کے قریب نہیں ہوں گا، کنایہ ہے جمع سے، کنایہ ہے جمع سے، میں تم دونوں کے قریب نہیں ہوں گا، الا یومن، سوائے ایک دن کے، سوائے ایک دن کے، جی واللہ لا اقربکما، خدا کی قسم میں تم دونوں کے قریب نہیں ہوں گا، الا یومن، سوائے ایک دن کے۔ دیکھو جو آدمی اپنے بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھائے 4 مہینوں تک کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو آدمی بیوی سے جمع نہ کرنے کی قسم کھائے اس کو ایلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رحمۃ اللہ خیال کرنا، اس کو ایلا کہتے ہیں، ایلا، یہ ایلا مؤقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے تو 4 مہینے کا لفظ ذکر نہیں کیا نا، کہ اگر 4 مہینے کا لفظ ذکر کرتے الا یومن کہہ کے ایک دن کا استثناء کرتے تو ایلا نہ ہوتی، اس لیے کہ 4 مہینے سے ایک دن کم ہو گیا، تو 4 مہینے سے کم کی قسم کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن 4 مہینے ہو تو پھر ایلا ہو جائے گا۔ لہذا یہ ایلا مؤقت نہیں ہے، ایلا مؤبد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایلا ہے، اس لیے کہ وقت کی قید نہیں لگائی، لیکن ایک دن کا استثناء کیا، واللہ لا اقربکما الا یومن، لہذا اگر وہ ایک دن اس کے قریب ہو جائے تو حانس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، اس لیے کہ ایک دن کا تو استثناء کیا، اور اگر دوسرے دن قریب ہو جائے تو حانس ہو جائے گا، حانس ہو جائے گا۔ لیکن یہ یوم نکرہ ہے، کلام اثبات میں ہے، کلام اثبات میں ہے، خاص ہے، لیکن صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو گیا، اس نے کہا الا یومن، مگر ایسے ایک دن، اقربکما فیہ، کہ جس میں تم دونوں کے قریب ہوں۔ یوم کے ساتھ، یوم کو موصوف کیا ایسے صفت کے ساتھ کہ وہ صفت عامہ ہے، اس صفت عامہ کی وجہ سے یہ یوم بھی کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی، اس لیے ہر وہ ایک دن مستثنیٰ ہو گیا جس میں وہ ان دونوں کے ساتھ قریب ہوگا، یعنی جمع کرے گا، لہذا ایلا ہو گئی؟ نہیں ہوئی، ایلا نہیں ہوئی نا، اس لیے کہ جب بھی وہ ان کے قریب ہوگا اس دن کا اس نے استثناء کیا تو ایلا نہ ہوا، آدمی مولی نہیں بنا، یہ مولی نہیں بنا۔ وہ مثال سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یوم کلام مثبت میں یہ خاص ہے، لیکن جب صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو جائے تو یہ عام ہو جاتی ہے۔ اس سے استدلال کیا، یہ ماقبل کلام سے بطور
استثناء کے ذکر کیا کہ کلام مثبت میں تو نکرہ خاص ہوتی ہے کلام اثبات میں، لیکن جب صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ عام بن جاتی ہے۔ محشی نے اس کی مثال ذکر کی ہے جیسا کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عبد اور مومن، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، عبد کے ساتھ اگر مومن کی قید نہ ہوتی تو یہ نکرہ ہے، کلام مثبت میں ہے، لیکن جب مومن کی قید لگ گئی تو یہ تمام مومنین جن جن میں صفت شامل ہے، جن جن کو یہ صفت مومنہ شامل ہے، ان سب کو عام ہو گئی۔ ہر وہ بندہ مومن یہ مشرک سے بہتر ہے، لیکن مومن کے علاوہ کو نکال دیا، یعنی کافر مشرک سے بہتر نہیں، مومن جو عبد مومن ہے وہ بہتر ہے مشرک سے۔ اسی طرح قول معروف خیر من صدقۃ، قول اگر معروف کی قید نہ ہوتی تو یہ نکرہ کلام مثبت میں ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کلام صفت آ گئی، معروف کی صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہو گئی، اس لیے یہ عام ہو گئی۔ ہر اچھی بات خیر من صدقۃ، وہ ایسے صدقے سے بہتر ہے یتبعها اذی، کہ جس کے بعد احسان جتانا ہو، جس کے بعد احسان وغیرہ کا ذکر ہو، ایسے صدقے سے ہر اچھی بات بہتر ہے۔ لیکن یاد رکھنا نکرہ کلام اس بات میں آ کر خاص ہوتی ہے، اگر موصوف بصفت عامہ ہو جائے تو وہ عام ہو جاتی ہے۔ یہ قاعدہ اکثریہ ہے، یہ قاعدہ اغلبی ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ شرعی قواعد اکثری ہوتے ہیں، اغلبی ہوتے ہیں، شرعی قواعد کلی نہیں ہوتے۔ یہ منطق نہیں ہے، منطق کے قواعد وہ کلیہ ہوتے ہیں اور شرعی قواعد کیا ہوتے ہیں؟ اکثری ہوتے ہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں اگر کوئی نکرہ کلام اس بات میں واقع ہو اور صفت خاصہ کے ساتھ موصوف ہو جائے، صفت خاصہ کے ساتھ، تو وہ بھی عام نہیں ہوگی بلکہ خاص ہوگی۔ اگر نکرہ خود کلام اس بات میں ہو اور جو صفت ذکر ہے وہ صفت بھی خاص ہو تو نکرہ خاص ہوگی، عام نہیں ہوگی، نکرہ خاص ہوگی، عام نہ ہوگی۔ جیسے شارح نے مثال ذکر کی ہے، جیسے کہ کوئی آدمی کہے واللہ لا اضرب الا رجلا، خدا کی قسم میں کسی آدمی کو نہیں ماروں گا، کسی کو نہیں ماروں گا سوائے ایک آدمی کے، الا رجلا ولدنی، سوائے ایسے ایک آدمی کے جس نے مجھے جنا ہے۔ ایسا بدبخت بھی ہوتا ہے کہ میں صرف اپنے باپ ہی کو ماروں گا اور کسی کو نہیں مارنا۔ تو الا رجلا یہ کلام مثبت میں ہے، نکرہ ہے، خاص ہے، اور جس صفت کے ساتھ موصوف ہو گئی ہے وہ بھی خاص ہے، اس لیے کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے اگر پاکستان میں ہو۔ اگر باہر یورپ میں ہے تو باپ اگرچہ بہت سارے ہوتے ہیں، شمار نہیں ہے، لیکن ایک ہی نطفے سے پیدا ہوگا، ظاہر بات ہے، 2-3 جمع نہیں ہوتے، اس میں بھی ایک ہو۔ جی پاکستان کیا؟ اللہ نہ بنائے، اللہ نہ بنائے۔ تو وہاں بھی ایک ہی ہے باپ ہو، اس لیے کہ ایک ہی کا نطفہ ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ وہ کس کا ہے۔ عثمان کا بھی ہو سکتا ہے اور غیر عثمان کا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ شارح کہتے ہیں دیکھو صفت خاصہ کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے یہ نکرہ خاص ہو گئی، عام نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی بغیر صفت کے بھی عام ہوتی ہے، کلام مثبت ہے، نکرہ ہے، صفت آئی نہیں ہے لیکن نکرہ کیا ہے؟ عام ہے۔ جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے تمرۃ خیر من جرادۃ، تمرۃ خیر من جرادۃ، تمرۃ نکرہ ہے، کلام اس بات میں ہے، خیر من جرادۃ، ایک چوارا ایک کھجور یہ ایک ٹڈی سے بہتر ہے۔ جو آدمی حالت احرام میں شکار کرے، ٹڈی کا شکار کرے، ٹڈی کو مارے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمرۃ خیر من جرادۃ۔ تو یہ دیکھو تمرۃ یہ نکرہ ہے، کلام مثبت میں ہے،
عام ہونا چاہیے، خاص کھجور ہونی چاہیے، اجوا ہو یا کوئی اور ہو، نہیں یہ عام ہے، عام ہے، حالانکہ موصوف بصفتن بھی نہیں ہے لیکن عام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے علمت نفس ما قدمت ما قدمت، علمت نفس ما قدمت، تو نفس نکرہ ہے، کلام مثبت میں ہے لیکن ہے عام، اس لیے کہ ہر نفس جان لے گی، کوئی خاص نفس نہیں ہے، ہر نفس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا حاضر کر کے لائی ہے، من خیر او شر۔ یا علمت نفس ما احضرت، تو نفس کلام مثبت میں ہونے کے باوجود بغیر موصوف بصفتن ہے اور عام ہے، اور کبھی صفت کے ہونے کے باوجود بھی خاص ہوتی ہے، صفت ہو اور صفت بھی صفت عامہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے۔ جیسے کہ کسی نے قسم کھائی واللہ لأتزوجن امرأة کوفیۃ، لأتزوجن امرأة کوفیۃ، خدا کی قسم میں امرأة سے ایک عورت سے نکاح کروں گا، نکرہ ہے، خدا کی قسم ایک عورت سے نکاح کروں گا، کوفیۃ یہ نکرہ ہے، امرأة پھر موصوف بصفت عامہ ہو گئی کوفی عورت سے، تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ سارے کوفہ کی عورتوں کو اب ساروں سے شادی کرنا ضروری ہے، اگر نہ کرے گا تو کیا ہونا چاہیے، خانس ہونا چاہیے، اسے کہ صفت عامہ کی وجہ سے عام ہونا چاہیے لیکن عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے۔ اس سے اگر کوفہ کی ایک عورت سے نکاح کر لے تو قسم پوری ہو جائے گی، سب سے نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی کہے لقیت رجلا عالما، رجل نکرہ ہے، مثبت ہے، عالم کی صفت کے ساتھ موصوف ہو گیا لیکن اس کے باوجود یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، یہ بات پوری ہو جائے گی کہ میں ایک آدمی سے ملا، تو اگر ایک سے ملا ہے تو بات ٹھیک ہے، یا قسم کھائے کہ میں ایک آدمی سے ملوں گا رجلا عالما، تو اگر ایک عالم آدمی سے ملاقات ہو جائے تو قسم پوری ہو جائے گی۔ معلوم ہوا یہ قواعد ذکر کیے کہ صفت عامہ کے ساتھ موصوف ہونے کی وجہ سے نکرہ عام بن جاتی ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ قاعدہ اکثریہ ہے۔ دیکھو کتاب میں وَالنَّكِرَةُ ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ عن بیان العام الصیغی والمعنوی وضعاً، پھر جب مصنف رحمہ اللہ عام صیغی اور وضع کے اعتبار سے عام صیغی اور معنوی کے بیان سے فارغ ہوئے، ذکر ما یکون عمومہ عارضا، تو اس عام کو ذکر کیا کہ جس کا عموم عارضی ہے، بدلیل خارجی، دلیل خارجی کی وجہ سے، فقال فرمایا والنکرۃ فی موضع النفی تعم، نکرہ مقام نفی میں یہ عام ہو جاتی ہے، وذالک اس وجہ سے لأنہا فی اصل وضعها للماہیت، اس لیے کہ نکرہ کی اصل وضع، یہ نکرہ اصل وضع میں ماہیت کے لیے ہوتی ہے، او لفرد واحد غیر معین، یا ایک فرد واحد کے لیے جو معین نہیں ہے، علی اختلاف القولین، نحویوں کے دونوں قولوں کے اختلاف پر ہے، فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّفْيُ، پس جب اس پر حرف نفی داخل ہو جائے گی، تعم، تو یہ نکرہ عام ہو جائے گی، کیوں؟ اذ نفی الماہیت او الفرد الغیر المعین، اس لیے کہ ماہیت یا فرد غیر معین کی جو نفی ہوتی ہے، لا یکون الا کذالک، وہ نہیں ہوتی مگر اسی طرح ہوتی ہے کہ عام بن جاتی ہے۔ فإن تضمن معنی من الاستغراقیت، پس اگر وہ نکرہ من استغراقیہ کے معنی کو شامل ہو، کان نصا فیہ، تو یہ پھر عموم میں یہ نکرہ نص ہوگی، یعنی اس میں عموم واجب ہوگا، کما فی لا رجل فی الدار میں، وقولہ، اور جیسے کہ موحد کا قول لا الہ الا اللہ جیسے کہ اس میں ہے، وَإِلَّا لَكَانَ ظَاهِرًا فِيهِ، اگر وَإِلَّا وَگرنا، یعنی اگر وہ من استغراقیہ کے معنی کو نکرہ متضمن نہ ہو تو لَكَانَ ظَاهِرًا فِيهِ، پھر وہ عموم میں وہ نکرہ ظاہر ہوگی، یعنی اس میں عموم جائز ہوگا۔
ومحتملا للخصوصی، اور خصوص کا بھی احتمال رکھنے والی ہوگی۔ والدلیل علی عمومها، اس ایسے نکرہ کے عموم پر دلیل الاجماع، اجماع ہے، والاستعمال، اور استعمال عرب ہے، وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اذ قالوا، جب یہود نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، قل، آپ کہہ دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ بھی دلیل ہے اس کی۔ استدلال کیسے دیکھو، فلو لم یکن قولہ علی بشر وقولہ من شیء، اگر ان یہود کے قول میں علی بشر اور من شیء، اگر یہ مفیدا للسلب الکلی، اگر یہ سلب کلی کا فائدہ دینے والی نہ ہوتی، انہیں سالب کلیہ نہ ہوتا، لما کان قولہ، تو اللہ کا فرمان، قل من انزل الکتاب ردا لہو، یہ ان کا جواب نہ ہوتا، علی سبیل الایجاب الجزئی، موجب جزیہ کے طریقے پر۔ کیوں؟ لأن سلب الجزئیہ، اس لیے کہ جو سلب جزئیہ سالب جزیہ ہوتا ہے، لا يناقض الایجاب الجزئیہ، وہ موجب جزیہ کے مناقض اور نقیض نہیں ہوتی۔ وفی الاثبات تخص، اور اس بات میں نکرہ خاص ہوتی ہے، لیکنہا مطلقۃ، لیکن مطلق ہوتی ہے، اے اذا لم یکن تحت النفی، جب نکرہ نفی کے تحت نہ ہو، بل کانت فی الاثبات، بلکہ اس بات میں ہو، فتکون خاصۃ لفرد واحد غیر معین، تو وہ خاص ہوتی ہے ایک فرد غیر معین کے لیے، لیکنہا مطلقۃ بحسب الاوصاف، لیکن وہ اوصاف کے اعتبار سے مطلق ہوتی ہے۔ کما اذا قلت، یہ ایسا ہی ہے جیسے تو کہے، اعتق رقبۃ یدل علی عتق رقبۃ واحدۃ، یہ ایک ایسے رقبہ واحدہ کے آزادی پر دلالت کرتی ہے، محتملۃ لاوصاف کثیرۃ، جو بہت سارے اوصاف کا احتمال رکھنے والی ہو، بأن یکون سوداء، اس طور پر کہ وہ رقبہ سودا ہو، او بیضاء، یا بیضاء ہو، او غیر ذالک۔ وَإِذَا قُلْتَ، اور جب تو کہے، جاءنی رجل یفہم منہ، اس سے بات سمجھی جاتی ہے، مجیء واحد، ایک کا آنا سمجھا جاتا ہے، ایسا ایک مبہم، جو کہ مبہم ہے، مجہول الوصف، وصف کے اعتبار سے مجہول ہے۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُطْلَقِ ہاں ہونا، یہاں مطلق سے مراد وہ نہیں ہے، هو الدال علی الماہیت، کہ جو مطلق ماہیت پر دلالت کرنے والا ہو، من غیر دلالت علی الوحدت والکثرت، وحدت اور کثرت پر دلالت کیے بغیر وہ نہیں، بل ہی الدالۃ علی الوحدت، بلکہ وہ مطلق مراد ہے جو وحدت پر دلالت کرنے والا ہو، من غیر دلالت علی تعیین الاوصاف، اوصاف کے تعین پر دلالت کیے بغیر۔ وہذا هو الذی غر الشافعیہ فی ظنها عامۃ، اور یہی وہ ہے مطلق کہ جس نے امام شافعی رحمہ اللہ کو اس کے عام گمان کرنے میں دھوکہ دیا۔ وہو معنی قولہ، شارح کہتے ہیں یہی ہے معنی مصنف کے اس قول کا۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ تعم، نکرہ کلام اس بات میں امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں عام ہو جاتی ہے، حتیٰ قال، یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، بعموم الرقبۃ المذکورۃ فی الظہار، ظہار میں مذکورہ رقبہ کے عموم کا کہا، اس کے قائل ہو گئے۔ فإنہ یقول، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں، ان لفظ رقبۃ، یہ جو رقبہ کا لفظ ہے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، فتحریر رقبۃ میں، عامۃ، یہ عام ہے، شاملۃ للمؤمنۃ والکافرہ، یہ شامل ہے مومنہ کو بھی اور کافرہ کو بھی، والسوداء والبیضاء، سودا اور بیضاء کو، والزمنۃ والمجنونۃ، اپاہج کو اور پاگل کو، والعمیاء اور نابینا کو، والمدبرۃ اور مدبرہ کو، وغیرہ۔ وقد خصت منها الزمنۃ والمدبرۃ ونحوها بالاجماع، تحقیق ان میں سے زمینہ، اپاہج کو اور مدبرہ وغیرہ کو اجماع کی وجہ سے خاص کر دیا گیا۔ فاخص انا منها الکافرۃ، تو پھر میں ان میں سے تخصیص کرتا ہوں، کافرہ کو خاص کرتا ہوں، بالقیاس علیہا، اس اپاہج پر قیاس کرتے ہوئے۔ ونحن نقول، ہم جواب میں کہتے ہیں، ان تخصیص الزمنۃ لیس بتخصیص، اپاہج کا خاص کرنا یہ تخصیص نہیں، بل ہوا غیر داخل تحت الرقبۃ المطلقہ، بلکہ وہ رقبہ مطلقہ کے تحت داخل ہی نہیں ہے۔ اذ ہوا فائت جنس المنفعۃ،
اس لیے کہ یہ جن سے منفعت کے فوت کرنے والی ہے۔ والرقبۃ المطلقہ، اور رقب مطلقہ ما وہ ہوتی ہے تکون سلیمۃ عن العیب، جو عیب سے سالم ہو۔ والمدبرۃ غیر مملوکۃ من وجہ، اور مدبرہ جو ہوتی ہے یہ من وجہ مملوکہ نہیں ہوتی۔ فلا يتناولها اسم الرقبۃ، اس لیے رقبے کا نام ان کو شامل نہیں۔ ولا ينبغي ان يقاس عليها، اس لیے اس الزمینہ پر قیاس کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ان يقاس عليها الکافرۃ فی التخصیص، کہ تخصیص میں کافرہ کو اس پر قیاس کیا جائے، یہ مناسب نہیں۔ ولنا فی هذا المقام ضابطتان، شارح کہتے ہیں ہمارا اس مقام میں دو ضابطے ہیں۔ احداہما، ایک ضابطہ ہے ان المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ والثانیۃ، اور دوسرا ہے ان المطلق ینصرف الی الفرد الکامل، مطلق فرد کامل کی طرف پھرتا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ فالاول، جو پہلا ضابطہ ہے، فی حق الاوصاف، یہ اوصاف کے حق میں ہے، کل ایمان والکفر، جیسے کہ ایمان اور کفر صفات ہیں۔ والثانی فی حق الذات، اور یہ دوسرا ضابطہ ذات کے حق میں ہے، کالضمانۃ والعما، جیسے کہ اپاہج اور نابینا وغیرہ ہے۔ وقال صاحب التلویح، صاحب تلویح نے کہا ان هذا النزاع لفظی، یہ جو لڑائی ہے شوافی اور احناف کے درمیان یہ نزاع لفظی ہے۔ اذ لا يقول الشافعی بتحریر رقبات فی الظہار، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ظہار میں بہت سارے رقبات کے آزاد کرنے کے قائل نہیں۔ وانما يقول بتحریر رقبۃ واحدۃ فقط، البتہ وہ ایک ہی رقبے کے آزاد کرنے کے قائل ہیں۔ وَنَحْنُ مَا قُلْنَا إِلَّا بِعُمُومِ الْأَوْصَافِ، اور ہم بھی قائل نہیں ہیں مگر صرف اوصاف کے عموم کے۔ فَسَوَاءٌ، تو پس برابر ہے، ان سُمِّيَ هَذَا اطلاقاً او عموماً، برابر ہے کہ اس کو اطلاق کہا جائے یا عموم کہا جائے۔ وَإِنْ وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ، اور اگر نکرہ کو موصوف کیا گیا صفت عامہ کے ساتھ تعم، تو یہ نکرہ عام ہو جاتی ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کے متن هذا بمنزلۃ الاستثناء مما سبق، یہ ماقبل کے متن سے استثناء کے مرتبے میں ہے۔ کأنہ قال، گویا کہ مصنف نے کہا وفی الاثبات تخص، مقام اثبات میں نکرہ خاص ہوتی ہے، الا اذا كانت موصوفۃ بصفۃ عامہ، مگر ہے کہ جب موصوف ہو جائے صفت عامہ سے، فإنها تعم، اس لیے کہ یہ عام ہو جاتی ہے، لكل ما وجدت فيه هذه صفة، ان تمام افراد کو کہ جن میں یہ صفت پائی جائے۔ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَةً، اگرچہ وہ نکرہ خاص بھی ہوتی ہے، فی اخراج ما عداها، اپنے علاوہ کے نکالنے میں خاص ہوتی ہے۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا بِحَسْبِ الْعُرْفِ وَالْاِسْتِعْمَالِ، یہ عرف اور استعمال کے اعتبار سے ہے اس کا عموم۔ وَإِلَّا فَمَفْهُومُ الصِّفَةِ، وگرنہ جو صفت کا مفہوم ہوتا ہے، وَالْخُصُوصُ وَالتَّقْیِیدُ بِحَسْبِ الظَّاہِرِ، ظاہر کے اعتبار سے وہ خصوص اور تقیید ہوتی ہے۔ وَلِهَذَا، اسی وجہ سے چونکہ صفت کے اعتبار، مفہوم کے اعتبار سے یہ خاص ہوتی ہے، لن تکن عامتاً، نکرہ عام نہ ہوئی، اذا كانت تلک الصفۃ فی نفسها خاصتاً، کہ جب وہ نکرہ اپنی ذات میں خاص ہوگی۔ کا قول کا، جیسے تیرا قول ہے واللہ لا اضرب الا رجلا ولدنی فإن الوالد لا يكون الا واحدا، اس لیے کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ ولكن هذا الاصل، لیکن یہ جو قاعدہ ذکر کیا، اصول ذکر ہو گئے، اکثری، یہ اکثری ہے، لا کلی، نہ کہ کلی ہے۔ وإلا، وگرنہ فقط تعم بدون صفت، کبھی تو نکرہ عام بن جاتی ہے بغیر صفت کے بھی، کما فی قولہ، جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرمان میں تمرۃ خیر من جرادۃ میں ہے، وقولہ، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان علمت نفس ما احضرت وعلمت نفس ما قدمت میں ہے۔ وقد تخص بالصفت، اور کبھی صفت کے ساتھ ہی خاص ہو جاتی ہے، کما اذا قال، جیسے کوئی کہے واللہ لاتزوجن امرأۃ کوفیۃ، یہ خاص ہو جاتی ہے بتزوج امرأۃ واحدۃ، ایک عورت کے نکاح کے ساتھ خاص ہو گئی۔ مثل قول کا، تیرے قول کی طرح، لقیت رجلا عالما، اس کی طرح ہے۔ کا قول ہی، اب مصنف کی مثال لا رہے، واللہ لا اکلم احدا الا رجلا کوفیا، مثال لعموم النکرۃ الموصوفہ، یہ اس مثال ہے اس عام کی، نکرہ عامہ کی جو موصوف ہو۔ فإن رجلا، اس لیے کہ جو رجل ہے، کان نکرۃ فی الاثبات،
یہ نکرہ تھی اور اس بات میں ہے خاصتاً خاص ہے برجل واحد، ایک آدمی کے ساتھ خاص ہے. لو لم یتکلم بقولہ کوفیا، اگر وہ کوفی کے اپنے قول کوفی کا لفظ تکلم نہ کرتے، فیحنس ان تکلم رجلین، تو اگر وہ دو آدمی سے بات کرتے تو حانس ہو جاتے. ولما قال کوفیا، لیکن جب اس نے کوفی کہا عم جمیع رجال الکوفہ، تو یہ عام ہو گئی، کوفہ کے تمام مردوں کو عام ہو گئی. فلا یحنس، اس لیے حانس نہ ہوگا بتکلم کل من کانا من رجال الکوفہ، اس لیے ہر اس شخص سے بات کرنے سے کہ جو کوفہ کے مردوں میں سے ہو، اس کے بات کرنے سے حانس نہ ہوگا. وقولہ، دوسری مثال، اور جیسے کہ متکلم کا قول ہے شوہر کا قول، واللہ لا اقربکما الا یوما اقربکما فیہ، خدا کی قسم میں تم دونوں کے قریب نہیں ہوں گا مگر ایسے ایک دن کہ جس میں تم دونوں کے قریب ہو جاؤں. مثال، یہ مثال ثانی، یہ دوسری مثال ہے لعموم النکرۃ الموصوفہ، نکرہ موصوفہ کے عموم کی دوسری مثال. وہو خطاب لامرأتیہ، یہ شوہر کے خطاب ہے اپنی دو بیویوں سے. فإن قولہ یوما، اس لیے کہ ان کا یہ قول یومن جو ہے نکرۃ، یہ نکرہ ہے موضوعۃ لیوم واحد، اس کو ایک دن کے لیے وضع کیا گیا ہے. فلو لم یصف بقولہ اقربکما فیہ، اگر وہ اس کے موصوف نہ کرتے اپنے اس قول اقربکما فیہ سے، لکان مولیا، تو یہ ایلا کرنے والا ہوتا بعد قربان یوم واحد، ایک دن کے قربت کے بعد، جمع کے بعد. لأن هذا ایلاء مؤبد، اس لیے کہ یہ ایلاء مؤبد ہے. ولیس مؤقتا باربعۃ اشہر، 4 مہینوں کے ساتھ مؤقت نہیں ہے. حتی تنقص الاشہر الاربعۃ بیوم، تاکہ 4 مہینے ایک دن سے کم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ولما وصفہ بقولہ اقربکما فیہ، لیکن جب اس نے اس نکرہ کو یوم کو موصوف کیا اپنے قول اقربکما فیہ سے، لم یکن مولیا ابدا، تو یہ ہرگز ایلا کرنے والا نہ ہوا. لأن کل یوم یقربہما فیہ، اس لیے کہ ہر وہ دن کہ جس میں وہ اس کے ساتھ قریب ہوگا، یکون مستثنی من الیمین، تو وہ یمین سے وہ دن مستثنی ہوگا. لہذہ صفت العامۃ، اس صفت عامہ کی وجہ سے، فلا یحنث بہ، فا تعلیلیہ ہے، اس لیے اس سے حانث نہیں ہوگا. پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا.